قرآت حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد علم ظاہر اور علم باطن کے منبع اور ولایت تقسیم کرنے والے، اور وہ تمام سادات کے والد، وہ سید جیلانی ہو، گیلانی ہو، رضوی ہو، بخاری ہو، وہ بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، یا لاہور کے داتا علی حجویری ہوں، یا وہ خواجگان خواجہ اجمیری ہوں، ان سب کے جو دادا ہیں وہ حضرت علی ہیں۔ اور آپ کی سخاوت، آپ کی محبتیں، آپ کی لجپالیاں عرب و عجم میں جو ہیں وہ مشہور ہیں، اور آپ کی ولایت اور آپ کی مہربانیاں جو ہیں وہ بھی عرب و عجم میں مشہور ہیں۔ آپ کا لقب بھی جو ہے وہ مشکل کشا ہے، یعنی کہ جب کوئی مشکل میں پھنس جائے تو حضرت علی جو ہیں وہ شفقت اور مہربانی فرمانے میں پیچھے نہیں رہتے۔ آپ کے ایک بیٹے پوترے آگے پوترے بنتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، وہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید جو ہے وہ مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اور اس کا اگر سطر جو ہے سوئے ہوئے وہ کپڑا ہٹے تو میں عبد القادر اس کا سطر جو ہے وہ بھی ڈانپوں گا۔ جن کے پوتروں کا یہ عالم ہے، ان کی سخاوت کا، ان کی شجاعت کا کون بندہ اندازہ کر سکتا ہے۔ حضرت علی جو ہیں ان کی بڑی عجب عجب کرامات، اور حضرت ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات مولا علی شیخ خدا جب دنیا میں آپ خلافت کے معاملے میں آئے، اس وقت ایک فتنے تھے دنیا میں بہت زیادہ، کہ کئی سارے رافضی و خارجی جو تھے وہ میدان عمل میں آ چکے تھے، اور مولا کائنات شیخ خدا آپ اس دور میں اب ان کو سلجھاتے ہوئے اپنا وقت گزارا۔ فرماتے ہیں ورنہ اگر آپ روحانیت کی طرف متوجہ ہوتے تو حالت یہ ہو جاتی کہ لوگوں کے سینے پھٹ جاتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات مولا علی شیخ خدا آپ گھوڑے پہ بیٹھتے، ایک رکاب میں پاؤں رکھتے اور دوسری تک جاتے پورا قرآن ختم کر دیتے۔ حضرت علی شیخ خدا آپ کے جو علمی نکتے ہیں وہ آج تک پوری دنیا جو ہے اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ ہمارے مدارس میں جتنے بھی عالم ہیں وہ کسی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ در حقیقت حضرت علی کے شاگرد ہیں۔ آپ نے یہ جو عربی گرامر کی بنیادیں آپ نے رکھی، اور آپ نے اس کے متعلق جو ہے وہ اس کی ترتیب جو ہے وہ عطا فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور مبارک ہے، مولا کائنات مولا علی شیخ خدا سفر سے آئے، حضرت عمر نے کہا کہ علی بڑا مسئلہ خراب ہوا پڑا ہے، بڑا فیصلہ بڑا عجب ہے، دو عورتیں ہیں اور ہر عورت بچے پہ دعویٰ کرتی ہے کہ بچہ میرا ہے، بیٹا میرا ہے۔ عورتیں ایک ہوٹل میں رات رکیں، مسافر تھیں، دونوں کے ہاں اولاد ہوئی، ایک بیٹی ہوئی ایک بیٹا ہوا، لیکن اب دونوں جو عورتیں ہیں یہ بیٹے پہ دعویٰ کرتی ہیں، بیٹی کوئی نہیں لیتا، مان بھی نہیں رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر یہ بھلا کون سا مشکل کام ہے؟ امیر المومنین آپ ابھی دونوں عورتوں کا دودھ لیں
ایک پیمانے میں ان کا وزن کریں، جس کا دودھ وزنی ہوگا اس کو بچہ دے دیں۔ سب بڑے حیران ہو گیا، اچھا یہ تو کئی دنوں کا مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا۔ دونوں عورتوں کا دودھ لیا، ایک پیمانے میں ڈالا، جیسے کہ ہمارے وہ چیز ناپنے کے لیے ہوتے ہیں پیمانے، ایک پیمانے میں ڈالا، جب برابر ہوا تو ان کو تولا۔ ایک دودھ ہلکا تھا، ایک وزنی تھا۔ اب ہوا یہ کہ ایک عورت کے ہاں پہلے بھی بیٹیاں تھیں، اور اس کے خاوند نے کہا تھا کہ اب اگر تیرے گھر بیٹی ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ ہمارے جہالت کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں۔ اور دوسری جو عورت تھی اس کے ہاں پہلی دفعہ بیٹا ہوا، اب دونوں اکٹھی عورتیں تھیں، دونوں کو وہ مسئلہ اکٹھا ہوا، قریب قریب ہوا۔ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی وہ چونکہ پہلے بھی بچے اس کے ہاں ہوتے رہتے تھے، وہ دردوں کو تربیتوں کو سمجھتی تھی، وہ سنبھل گئی۔ اور دوسری جو عورت تھی وہ سنبھل نہ سکی، اس کے اوپر بے ہوشی طاری تھی، کیفیت عجیب تھی۔ بس یہ جو بی بی ہے اس نے اپنا بچہ بیٹی اس کے پاس کر دی، بیٹا اس کو قریب کر لیا۔ جب وہ ہوش آئی تو اس کا جو دلی ملان تھا وہ بچے کی طرف تھا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جانور بھی اپنے بچوں کو خوشبو کو جانتے ہیں، سونگھتے ہیں، انہوں میں بھی پہچان ہوتی ہے۔ وہ عورت کہے نہیں یہ میرا بیٹا میرا ہے، وہ کہے نہیں میرا بیٹا ہے۔ تو یہ فیصلہ حضرت سیدنا عمر فاروق کی طرف آیا تو وہ عورتیں دونوں نہیں مان رہی تھیں۔ تو جب دودھ تولا گیا تو وزنی نکلا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ جس کا دودھ وزنی ہے اس کو بیٹا عطا فرما دیں۔ اس کو جب دیا گیا تو عورت مان گئی کہ دوسری مان گئی کہ ہاں یہ بیٹی میری تھی، لیکن میرے میاں نے ایسا کہا ہوا تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اب تجھے اللہ بیٹا ہی دے گا، لیکن تو نے سچی بات کر دی تو اس معاملے میں تم صبر کرو، انشاءاللہ اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا۔ دعا بھی دی۔ حضرت عمر فاروق پوچھا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا؟ فرمایا کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ بچے کے 2 حصے ہوتے ہیں اور بیٹی کے 1 حصہ ہوتا ہے۔ مرد نے جنگ لڑنی ہوتی ہے، مرد نے بازار میں کام کرنے ہوتے ہیں، مرد جو ہوتا ہے وہ وزنی کام کرتا ہے، اور عورتیں جو ہوتی ہیں وہ وزنی کام نہیں کرتی۔ جو کام مرد کر سکتا ہے قدرتی طور پہ وہ عورت نہیں کر سکتی۔ آج کل ہمارے بہت سارے کام جو ہیں وہ عورتوں کی طرف منتقل کیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ برابر ہے، یہ عورت کا مقام یہ ہے، عورت کا مقام یہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ مرد کے جو ہم پلہ ہیں۔ عورت کا کام ہے بچوں کی تربیت کرنا، عورت کا کام ہے بچوں کو دودھ پلانا، عورت کا کام ہے اپنے میاں کی خدمت کرنا۔ جو کام عورت کے ذمہ ہے وہ مرد کے ذمہ نہیں۔ کیا ایک مرد جو ہے وہ اپنا بچہ 2 سال تک اٹھا سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ عورت جو ہے بچہ اٹھائے گی، عورت جو ہے وہ دودھ پلائے گی۔ جو حفاظت عورت کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ بازو جو ہوتا ہے وہ کون سا طاقتور ہوتا ہے؟ کون سا والا جی؟ دایاں۔ عورت جو ہوتی ہے وہ بچے کو بایاں بازو میں اٹھاتی ہے، دائیں میں نہیں اٹھاتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا جو قلب ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، وہ بائیں طرف ہوتا ہے، اور اپنے لخت جگر کو وہ دل کے ساتھ لگا کے رکھتی ہے۔ یہ عورت کا مقام ہے۔ اس لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی شان کے متعلق بڑے واضح الفاظوں میں ارشاد فرمایا کہ ماں کا کوئی حق ادا کر سکتا نہیں ہے۔ اب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ پاک جو بچہ ہوتا ہے اس دفعہ اللہ پاک دودھ کے اندر وہ چیزیں ایسی رکھ دیتا ہے جو بچی والے دودھ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ بعض بندوں کو طب میں پڑھنے کا موقع ملا ہوگا،
ہماری طب جو ہوتی ہے اس میں بھی وہ بتاتے ہیں کہ یہ جڑی بوٹی فلاں فلاں، اس میں گوشت بھی ہوتے ہیں، ہر چیز کے وہ فوائد ہوتے ہیں. کئی جگہوں پہ کان درد کے لیے یا کئی مسائل میں عورت کا بھی ذکر ہے، عورت کے دودھ کا بھی ذکر ہے. باقاعدہ طور پہ کہا گیا ہے کہ دودھ کس کا ہو؟ اس عورت کا دودھ ہو جس عورت کے پاس بیٹا ہو، یا وہ عورت ہو جس کے پاس بیٹی ہو. یہ دودھوں میں فرق ہے. بیٹی کا دودھ اور ہوگا اور بیٹے کا دودھ اور ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تو نے تو بڑا مجھ پہ احسان فرما دیا، یہ فیصلہ ہے تو تم نے بڑا آسان کر دیا. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے بہت سارے مناقب، بہت سارے فضائل دنیا میں، آپ کا جو سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ سہروردیہ چل رہا ہے، کرامات آپ کی بہت زیادہ ہیں، اس کا حد و شمار نہیں ہے. حضرت امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد فروقی سرندی آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دارہ ولایت میں قدم رکھا تو وہاں پہ مجھے جو ولایت تقسیم کرنے والے لوگ نظر آئے وہ مجھے 4 ہستیاں نظر آئیں، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور ان کی والدہ سیدہ فاطمہ اور ان کے باپ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا. ولایت تقسیم کرنے والے یہ ہستیاں جو ہیں وہ نظر آئیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کی اس تقسیم پہ ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں علم دیا اور جو ہمارے مخالف لوگ ہیں ان کو اللہ پاک نے مال دیا. آپ نے علم کو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی میں اگر جس بھی طرف نظر دوڑاؤں تو ایک سمندر اور دریا نظر آتے ہیں. ان میں سے چند چیزیں بطور برکت کے لیے بندہ عاجز آپ کے سامنے رکھتا ہے، عرض کرتا ہے کہ حضرت علی کو جو موسم کے اثرات ہوتے ہیں ان کے اثر نہیں پڑتا تھا. آپ سردیوں میں گرمی والے کپڑے پہن لیتے اور گرمیوں میں سردی والے کپڑے پہن لیتے. ہمارے ایک بزرگ تھے حافظ صاحب، حافظ اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھے بتایا، بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کو کبھی زخم نہیں لگا تھا کہ جب آپ تلوار پکڑتے آپ کا جسم جو ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے فولاد ہو جاتا ہے، اور آپ جدھر منہ کرتے، جدھر چلے جاتے، وہ صفیں کی صفیں جو ہیں وہ لپٹی جاتے ہیں. اور یہ آپ کی طاقت جو تھی یہ جسمانی روحانی طاقت تھی، جسمانی طاقت نہیں تھی، جس کا آپ خود بھی فرماتے ہیں. ایک دفعہ آپ کھانا کھا رہے تھے اور کھانا کھاتے ہوئے آپ کے جو کھانا جو تھا اس کو پانی میں بھگوتے، بالکل نرم کر کے آہستہ آہستہ کھاتے، وہ روٹی سا کھاتے پھر بھگو دیتے، پھر کھاتے پھر بھگوتے تھے. اللہ اکبر. تو آپ سے پوچھا گیا کہ علی تو وہ ہستی ہے کہ آپ نے ہاتھ مارا تھا تو خیبر کا دروازہ اڑا دیا تھا، اس کو ڈال بنا لی تھی، اتنا بڑا دروازہ آپ نے کہاں سے اٹھا لیا تھا، ابھی روٹی نہیں کھائی جا رہی. آپ فرمایا کہ وہ میری روحانی طاقت تھی، یہ میری جسمانی طاقت ہے. وہ روحانی طاقت تھی. اور حضرت علی کرم اللہ شیر خدا اب ایک مسجد میں تشریف فرما ہے اور روزہ ہے، تو آپ سوکھی روٹی پانی اس سے روزہ افطار فرما رہے ہیں، اور وہاں پہ اور بھی مسکین جو لوگ تھے وہ موجود تھے. تو آپ نے ایک بندے کو کہا جی کہ آپ کے پاس بیٹھا، آپ نے فرمایا کہ یار تو ایسا کر، ادھر ساتھ ہی حسن کا دسترخوان لگا ہے ادھر چلا جا، تجھے وہاں پہ ذرا کھانا ٹھیک مل جائے گا. جب وہ گیا تو دیکھا کہ حضرت امام حسن کے دسترخوان پہ جو ہے وہ بڑا وسیع تھا، لوگ کھا رہے تھے. اس بندے کے دل میں آیا کہ وہ مسجد میں جو مسکین بیٹھا ہے اس کے لیے کھانا لے جاؤ. اس نے اجازت چاہی کہ حسن آپ سخی ہیں تو مسجد میں ایک مسکین بندہ بیٹھا ہے اس کے لیے میں کھانا لے جاؤں؟ تو آپ رو پڑے، فرمایا وہ میرا بابا علی ہے اور یہ دسترخوان انہی کا ہے. تو وہ خود ہی اپنی جو خوراک ہے اس طرح کو پسند فرماتے ہیں. آپ کے بے شمار
جو ہیں وہ فضائل بے شمار آپ کی کرامات اللہ رب العالمین ہمیں آپ کے جو فضائل ہے، آپ کی جو کرامات ہیں، آپ کی جو فیض و برکات ہیں، اللہ ہمیں اس سے وافر حصہ عطا فرمائے اور برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہمیں ان کی طرح شوق قرآن عطا فرمائے۔ ایک بات میں ان کی حافظ قرآنوں کے لیے یہ عرض کرتا چلوں، آپ کی بارگاہ میں ایک حافظ قرآن آئے اور عرض کی کہ حضرت میں نسیان کی وجہ سے، ذہن کمزوری کی وجہ سے قرآن بھول گیا ہوں، تو مجھ پہ کوئی احسان فرمائیں، میں قرآن یاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرمایا کہ تہجد کو پڑھا کر، تہجد کو پڑھا کر، اگر یاد نہ ہو تو دوبارہ مجھے بتانا۔ اس بندے نے تہجد کو قرآن پڑھا تو اللہ پاک نے اس کو مہربانی فرمائی، یاد ہو گیا۔ تو دوبارہ ایک دن ملے تو فرمایا کہ کیا بنا بھائی؟ کہتے ہیں بس آپ کے کہنے پہ عمل کیا تو اللہ پاک نے مجھے قرآن کی نعمت سے مالا مال فرما دیا۔ حضرت مولا علی کائنات مولا علی شیر خدا آپ کے طب میں، سائنس میں اور بے شمار چیزوں میں آپ نے مہربانیاں فرمائیں، جو آج تک دنیا نے اس قاعدے کے مطابق جو ہے وہ اصول کے مطابق چل رہے ہیں۔ مالک کائنات ہمیں ان کے در سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ اور ایک یہ بات میں نے کر دی اس کے متعلق، اور ایک اور آپ کی بات جو ہے وہ بطور یاد رکھنے کے لیے چھوٹی سی عرض کرتا چلوں کہ آپ جب نماز کے لیے جا رہے تھے تو ایک منافق نے یہ ہیلا ڈھونڈا کہ میں حضرت علی کو آج غیرت دلاؤں گا اور اس کے بعد ان سے سوال کروں گا تو ان کی جماعت جو ہے وہ رہ جائے گی۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو اس نے کہا کہ علی عجب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے علم کا شعر بتایا ہے، اس میں کیا بات ہے جو علم کا شعر بتایا گیا ہے؟ اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں، اس کو مجھے جواب دیتے جاؤ۔ تو حالانکہ آپ کا مرتبہ مقام اس سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت ہی بلند ہے۔ تو اس نے، آپ چل رہے تھے، اس نے کہا چلتے چلتے سوال کیا کہ مجھے ایک منٹ کے لیے جواب جو ہے دو کہ کائنات میں کون کون سی چیزیں، کون کون سے جانور، کون سے پرند جو ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور کون کون سے بچے دیتے ہیں۔ تو آپ بغیر رکے آپ ایک لفظ میں جواب دیا، فرمایا کہ جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں ایسی کئی ساری چیزیں جو آپ نے صرف ایک ایک لفظ میں جو ہے ان کے جوابات دیے۔ مالک کائنات ان کے فضل و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آج ان کا یوم شہادت ہے۔ 19 رمضان مبارک کو آپ کو ضرب لگی اور 21 رمضان مبارک کو آپ شہادت آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ ساتھ ہی ان کے اہتمام کے لیے نوافل ذکر و اذکار جتنا ہو سکے وہ کریں اور ان سے فضل و برکات حاصل کریں۔